اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں قد سمعنا کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہلائیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ اور کچھ نہیں صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے مخاطب ہو کر کچھ ہدایات جاری فرمائیں۔ اب ان آیات میں مشرکین کے ایک مخصوص طرز عمل کا بیان ہے۔ قرآن کریم کی اثر انگیزی کے سامنے جب مشرکین عاجز آ گئے اور قرآن کریم کی مثل بھی نہ لا سکے تو وہ قرآن کریم کے خلاف مختلف قسم کی افواہوں کا بازار گرم کرنے لگے۔ ان میں سے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ یہ قرآن کریم تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اسطورہ عربی میں کہانی کو کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے اور اس تاریخ کو بیان کرنے میں بھی ایک مخصوص مقصد ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تو قرآن کریم کے تاریخ کے اس بیان کو وہ یہ تعبیر دیتے تھے یا اس طریقے سے اس کے خلاف افواہیں پھیلاتے تھے کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہاں ان کے ایک طرز عمل کا بیان ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی آیات تمہارے سامنے لے آئیں۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ تو سیرت مفسرین فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث ایک قریشی سردار تھا جو کہ اسلام دشمنی میں بہت آگے تھا۔ یہ کچھ روشن خیال تھا، اس کو بیرون ملک کی بھی ہوا لگی ہوئی تھی۔ یہ کافی عرصہ ایران میں رہا تھا اور ایران میں رہتے ہوئے اس نے رستم اور اسفندیار وغیرہ کے قصے کہانیاں سن رکھی تھیں۔ تو مکہ میں اس نے کہنا شروع کیا کہ قرآن کریم بھی تمہیں کہانیاں سناتا ہے تو میں تمہیں اس سے اچھی کہانیاں سنا دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے مقابلے میں الیاذ باللہ یہ رستم اسفندیار اور اس طریقے سے جو ایران میں رائج لوگ کہانیاں اس زمانے میں تھیں، تو یہ اس کا سہارا لینے لگا، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ اسی طریقے سے عام طور پر قریش کا یہی کہنا تھا کہ یہ قرآن کریم تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، کہ یا اللہ اگر یہ ہی وہ حق ہے من عندک جو تیری طرف سے آیا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یا ہم پر کوئی اور تکلیف دہ عذاب ڈال دے۔ یہ بھی قرآن کریم اور اسلام کی مخالفت میں ان کے ایک رویے کا بیان ہے کہ وہ مخالفت میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ وہ یہ کہہ بیٹھے کہ یا اللہ اگر یہ قرآن کریم برحق ہے اور یہی دین برحق ہے تو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، تو جو ہمیں وعیدیں سنائی جاتی ہیں عذاب کی تو وہ ہمارے اوپر نازل کر دی جائیں۔ مطر بارش کو کہتے ہیں، امطر علینا حجارۃ من السماء، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ منکرین کے لیے جو وعیدیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ ہمارے اوپر نازل ہو جائیں۔ اور یہ کہنے والا کون تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نضر بن حارث ہی تھا جس نے یہ گستاخانہ کلمات کہے تھے، اور اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جملہ ابو جہل نے کہا تھا، اور اس وقت کہا تھا جب وہ بدر کی جانب روانہ ہونے کو تھا، جب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا، تو اس وقت ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ ہم میں سے دونوں فریقوں میں سے جو برحق ہو آج اس کو فتح ہو جائے۔
اور اس کی دعا ان الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اگر قرآن کریم برحق ہے اور یہی وہ واحد حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم تو اس کے منکر ہیں، تو ہمارے ساتھ منکرین کا سلوک ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں پھر انہیں دکھا دیا کہ قرآن کریم ہی برحق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی اس روئے زمین میں واحد حق ہیں اور اللہ کی طرف رسائی کا واحد راستہ ہے۔ اللہ نے پتھروں کی بارش تو نہیں برسائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مٹھی سے مٹھی بھر پتھر ان کی طرف اچھالے گئے، اور وہی ان کے لیے پتھروں کی بارش ثابت ہوئی کہ وہ مشرکین میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں گھسے، اور کچھ لمحات کے لیے انہیں آنکھیں بند کرنی پڑیں، اور اسی اثناء میں اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ مسلمانوں کی تلواروں کا لقمہ بنے۔ تو وہ اللہ سے حق مانگ رہے تھے، تو اللہ نے اس طریقے سے حق انہیں عطا کر دیا، حق انہیں دکھا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کی جانب سے طلب عذاب کی بات ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے، عمومی عذاب جو ہمارا استیصال کر دے، جس طرح گزشتہ اقوام پر آتا رہا ہے۔ تو اگر یہ دین برحق ہے تو ہمارے اوپر اس طرح کا عمومی عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ عذاب تو تمہارے اوپر آ جاتا، لیکن دو مانع موجود ہیں، دو ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عمومی عذاب نازل نہیں کرتا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ حصہ مکی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تھا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر اس وقت تک عمومی عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پیغمبر کو ان سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ اقوام کے واقعات پچھلی سورہ اعراف میں آپ سن چکے ہیں کہ جب کسی قوم پہ عذاب آیا کرتا تھا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو قوم سے جدا کر دیتا تھا، اور جو پیغمبر کے ساتھ ماننے والے تھے ان کو بھی پیغمبر کے ساتھ محفوظ طریقے سے اس قوم سے جدا کر لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد قوم پر عمومی طور پر اللہ کی جانب سے عذاب آتا تھا۔ تو یہ اللہ کی عمومی سنت رہی ہے۔ تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو اللہ نے اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اور عذاب نہ آنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ آیت کے دوسرے حصے میں مذکور ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حالت میں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، وہ استغفار کرنے والے ہیں، اور استغفار بھی اللہ کے عذاب کو روکنے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اب استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ مسلمان موجود تھے اور مسلمان استغفار کرتے تھے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ مدنی ہے، یہ مدینہ طیبہ میں جا کے نازل ہوا تھا، اور اس میں گویا کہ یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں، لیکن اہل مکہ پہ اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ضعفاء مسلمان ابھی وہاں موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، مکہ والوں کی قید کی وجہ سے، خاندان نے پابند سلاسل کیا تھا، حالات کے جبر کی وجہ سے وہ ہجرت کر نہیں پا رہے تھے، تو وہ مکہ میں تھے اور وہ استغفار کرتے تھے۔ تو ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے مشرکین کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا تھا۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ استغفار کتنا بابرکت عمل ہے کہ جب کسی ماحول میں استغفار کیا جاتا ہے تو استغفار کرنے والے کو تو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں، اس ماحول میں رہنے والے دیگر لوگ جو استغفار نہیں بھی کرتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکات نصیب کرتا ہے۔ اور کچھ حضرات نے یہاں ایک اور بات لکھی ہے، وہ یہ کہ اہل مکہ باوجود یہ کہ مشرک تھے لیکن بہرحال ایک خدا کے قائل تھے جو کہ بیت اللہ کا رب تھا، بیت اللہ کے رب کے وہ قائل تھے، اور جس وقت وہ طواف کرتے تھے تو غفرانکا یہ کلمات وہ اپنی زبان سے کہتے تھے۔ تو اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن چونکہ اپنی زبان سے استغفار کے کلمات کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے استغفار کے ان کلمات کی جو برکت ہے وہ دنیا میں نصیب فرمائی، اس طریقے سے کہ عذاب کو ان کے اوپر سے ٹال دیا۔ اگر غیر مسلم کوئی نیک عمل کرتا ہے تو چونکہ اس کے لیے آخرت کا اجر تو ہے نہیں، آخرت کے اجر کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ ہاں اس کا وہ نیک عمل اس طریقے سے اس کو فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کا جو انعام ہے، اس کا جو اجر ہے وہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، جبکہ صاحب ایمان کے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اہل مکہ چونکہ خود استغفار کرتے تھے یا ان کے ماحول میں کچھ ایسے مسلمان تھے جو کچھ وجوہات کے بنیاد پہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے تو وہ استغفار کرتے تھے، تو استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے علاقے کو عذاب سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ تو یہ دونوں بنیادی وجوہات ہیں، ایک پیغمبر کی موجودگی کہ پیغمبر جلوہ افروز ہیں، اور دوسرے نمبر پر استغفار کا ہونا۔ ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آج بھی امت کو حاصل ہے، اس طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ میں تشریف فرما ہیں، اور جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ روئے زمین میں مقرر ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے درود شریف لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو امت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آج بھی باقی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو اس معیت کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عمومی ایسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا استیصال ہو جائے، جیسے کہ گزشتہ امتوں کا استیصال ہوا تھا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہر دم ہمیں حاصل ہیں، اس دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے استغفار بھی فرماتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، ان میں سے جو تمہارے اچھے اعمال ہیں ان پر میں مسرور ہوتا ہوں، اور جو تمہارے برے اعمال ہیں ان پر میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ ہر آن اور ہر لمحے امت پر برستے ہیں۔ اب یہ تو حضور علیہ السلام کی جانب سے ہے، سوچنا ہمیں چاہیے کہ ہماری جانب سے کیا ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان چھوٹے سے مفاد کے لیے، چھوٹی چھوٹی دنیاوی مفادات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اور متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ گزشتہ آیت میں عذاب رکنے کے اسباب کو بیان کیا گیا، اب اس آیت میں ایک حقیقت کا بیان ہے کہ یہ مشرکین اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے،
اور وہ عذاب اور وہ یعنی ان میں بہت ساری ایسے برے اوصاف ہیں جو کہ ان کو عذاب کا مستحق ٹھہراتے ہیں. اور ان میں سے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ جیسے وہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام آنے سے روکتے ہیں، جیسے کہ مشرکین نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک موقع پہ غزوہ بدر سے بھی پہلے وہ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، تو ابو جہل نے ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں یہاں آنے سے روک دیں گے. اس صورت کے ابتدا میں وہ تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں. تو یہ ان کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں تھے، یعنی اس کے جو قانونی نگران تھے یہ لوگ نہیں تھے. قانونی نگران مسجد کا وہ ہو سکتا ہے جو دین پر درست طریقے سے کاربند ہو، اور بالخصوص مسجد حرام کا تو اس کا تو نگران وہی ہو سکتا ہے جو دین پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو. تو اللہ نے یہاں یہی فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی ان کو عذاب ہوگا. اور اس عذاب سے مراد اخروی عذاب کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. اسی طریقے سے دنیا میں اگرچہ عمومی عذاب نہیں آئے گا جس کے موانع رکاوٹیں پچھلی آیت میں بیان ہوئیں، لیکن جزوی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسجد حرام کے متولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اس کے متولی نہیں ہیں. متولی کون ہوگا؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اس کے متولی، کس کے متولی؟ مسجد حرام کے. اس کے متولی وہی ہو سکتے ہیں جو کہ متقی ہوں. تو معلوم ہوا کہ مسجد کے متولی ہونے کا جو منصب ہے وہ صرف اور صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کو زیب دیتا ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اولیاءہ سے مراد اس کے ولی، یعنی اللہ کے ولی، کہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. یعنی کوئی بہروپیہ اگر بظاہر ولی ہونے کا روپ دھار لے، سنت پہ اس کا عمل نہ ہو، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ سنت کے اوپر عمل پیرا ہو. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، لہٰذا جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے سو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو. مکان سے مراد سیٹی بجانا ہے، یعنی منہ سے کوئی اس طرح کی آواز نکالنا جو سیٹی کی طرح ہو. اور تصدیہ سے مراد تالیاں پیٹنا ہے، تالیاں بجانا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے تھے تو مشرکین انہیں تنگ کرنے کے لیے، ان کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے وہاں تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نماز میں رکاوٹ پڑے، خلل پڑے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مشرکین کی اپنی یہ عادت تھی کہ جب وہ طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اس کو وہ ایک عبادت سمجھتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی تو عبادت یہ ہے کہ یہ تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، اسی کو وہ عبادت سمجھتے ہیں. یہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا. ایک تو یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، اور پھر انہوں نے چند رسموں کو عبادت کا نام دیا ہوا ہے کہ تالیاں بجا لی، سیٹیاں بجا لی، اس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں. اسی طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے ان کپڑوں میں ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. جو باہر سے لوگ آتے تھے انہیں ان کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ اس بات کے پابند تھے کہ مکہ میں رہنے والے کسی شخص کے کپڑے حاصل کریں، اور اگر وہ نہ دے تو بے لباس اور عریاں ہو کر طواف کریں. یہاں تک کہ خواتین بھی بے لباس ہو کر طواف کرتی تھی. تو اس قسم کی رسومات تھیں جنہیں انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا.
یاد رکھیے دین صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچا ہو، اور اس کام کو ویسے ہی کیا جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو وہ دیکھنے میں جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ ہماری ذاتی خواہش ہو سکتی۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کی عبادت کا بیان تھا۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ ان کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا۔ یہ تالیاں بجانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ مشرکین کا طریقہ کار تھا۔ تو بہرحال یہ ان کی عبادت کا بیان تھا۔ اب یہاں ان کے یوں کہہ لیجئے کہ صدقے خیرات کا بیان، کہ بدنی عبادت کا وہ حال تھا، اب جس کو وہ مالی عبادت سمجھتے تھے اس کا یہ حال ہے کہ وہ یہ مال خرچ کرتے تھے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور اس کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جس قافلے کے لیے مشرکین نے جنگ لڑی تھی تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ واپس جا کر انہوں نے اس قافلے کا سارا مال اگلی جنگ کے لیے وقف کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے تیاری کریں گے اور اس سارے مال کو تیاری پر، جنگی تیاری پر خرچ کریں گے۔ اسی طرح جب بدر کے لیے مشرکین آ رہے تھے تو 1000 پر مشتمل ان کا لشکر تھا، اور اس کے سواریاں بھی تھی، لوگوں کی اونٹ بھی تھے، گھوڑے بھی تھے۔ اب 1000 لوگوں کو کھلانا، ان کی سواریوں کے لیے چارے کا بندوبست کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ چنانچہ مشرکین کے جو بڑے بڑے رؤساء تھے جیسے ابو جہل ہے اور بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ایک ایک دن کی میزبانی اپنے ذمے لی تھی کہ روزانہ ایک قریشی سردار 10 اونٹ ذبح کرتا تھا جس کا گوشت یہ لشکری کھاتے تھے، سواریوں کے لیے چارے کا بھی بندوبست کرتا تھا۔ تو یہ ان کی طرف سے مالی خدمت تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ جو مال خرچ کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے باعث سعادت بنے گا، یاد رکھو یہ تمہارے لیے باعث حسرت بنے گا۔ تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے گی، تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی کہ ہم نے اپنا مال اس طرح کیوں خرچ کیا، اور آخر کار تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لشکروں کی میزبانیاں کی، مال خرچ کیا، لیکن بعد میں اللہ نے انہیں اس شکست کا مزہ چکھایا، مغلوب ہو گئے، اور وہ مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث ندامت ثابت ہوا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے، امتیاز کر دے، الخبیث من الطیب، ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور سب کا ایک ڈھیر بنا دے۔ ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنائے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو الگ الگ کر دے گا۔ یعنی یہ جو شریعت کے احکامات ہیں، پیچھے آپ نے جہاد کے احکامات پڑھے، مسلمانوں کو اللہ نے کچھ احکامات دیے، اور پھر مشرکین کے کچھ کرتوتوں کا بیان ہوا۔ اب یہ جو مختلف 2 قسم کے رویے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے حق اور باطل کا امتیاز ہو جاتا ہے۔
کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ طیب ہے، حق پر ہے، اور جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے وہ خبیث ہے، یعنی ناپاک ہے اور باطل پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ کرے گا، خبیث اور طیب کو الگ کر دے گا، پھر خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کا ڈھیر بنا دے گا، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم برد کر دے گا۔ تو یہ ان کا اخروی انجام ہے۔ اس لیے پچھلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو تم جس طریقے سے مال خرچ کر رہے ہو، یہ خرچ کرنا تمہارے لیے باعث ندامت ہوگا۔ دنیا میں بھی ندامت اٹھانی پڑی اور آخرت میں بھی اس طریقے سے ان کو ندامت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، إِن يَنْتَهُوا اگر وہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُم تو معاف کر دیا جائے گا، مَا قَدْ سَلَفَ پہلے جو کچھ ان سے ہوا ہے، پہلے جو کچھ ان سے سرزد ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ گزر ہی چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام لائے تو گزشتہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبل کہ اسلام ما قبل کے تمام چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو، اور نئے سرے سے اس کے نامہ اعمال کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کافروں کو یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو باز آ جاؤ، اگر باز آ جاؤ گے تو پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اگر باز نہیں آؤ گے، یہ کرتوت دہراؤ گے تو گزشتہ لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ گزشتہ لوگوں سے مراد عاد اور سمود کی گزشتہ اقوام بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں، اور گزشتہ لوگوں سے مراد بدر کے مقتولین بھی ہو سکتے ہیں کہ دیکھو بدر میں تمہارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تمہارا طاغوت ابو جہل، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دو کم سن مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، تمہارے بڑے بڑے سردار قید ہوئے۔ تو اگر تم دوبارہ یہ کام کرو گے تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ کار تمہارے سامنے ہے کہ جیسے اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ رکھا وہ تمہارے ساتھ بھی رکھا جائے گا، تو بہتر ہے کہ باز آ جاؤ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوهُمْ اور ان کافروں سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہے، جہاد میں اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی رکھی ہے، لیکن جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہر وقت میدان جنگ میں برسر پیکار رہے۔ جہاد کے مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ اگر کفر کو شوکت مل رہی ہو، کفر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن رہا ہو، مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جائے، تو مختلف صورتوں میں مسلمان آگے بڑھ کر یا اپنا دفاع کرتے ہوئے اسلحہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ لڑو جب تک فتنہ باقی ہے، یعنی فتنہ ختم ہونے تک ان کے ساتھ لڑو۔ اب فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے۔ گویا کہ آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ شرک کے ختم ہونے تک ان کے ساتھ لڑتے رہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دنیا میں آخری مشرک کو مارنے تک مسلمان جہاد کے مکلف ہیں، وہ جہاد کرتے رہیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مشرکین کو، کافروں کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ غیر مسلم ہیں جو کہ جزیرۃ العرب میں رہنے والے ہیں، اور ایک وہ غیر مسلم ہیں جو جزیرۃ العرب سے باہر پوری دنیا میں رہتے ہیں۔ دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والے مشرکین کے خاص احکامات ہیں جو کہ باہر دنیا کے رہنے والے کفار کے لیے نہیں ہے، چونکہ جزیرۃ العرب ایک ایسا خطہ ہے جس کو اللہ نے اسلام کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یہیں سے اللہ نے اسلام کا جو پودا ہے اس کی آبیاری فرمائی ہے۔ اس خطے میں اللہ نے صرف ایک دین رکھا ہے اور وہ اسلام ہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، کیونکہ جزیرۃ العرب میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، مسلمان ہوں گے۔ مشرکین کو یہ مہلت دی گئی تھی کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس مہلت تک یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیرۃ العرب چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ان دونوں صورتوں کو اگر تسلیم نہیں کرو گے پھر تلوار کے ذریعے تمہارے ساتھ نمٹا جائے گا۔ تو جزیرۃ العرب لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ یہاں فتنے کے ختم ہونے تک مسلمان پابند ہیں اس بات کے کہ ان کے خلاف لڑتے رہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فتنہ باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں باہر کی دنیا میں اگر غیر مسلم امن کے ساتھ رہتے ہیں تو مسلمان ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں، امن کے معاہدات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے خلفاء نے غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ امن کے معاہدات کیے ہیں اور ان پر پورے طریقے سے کاربند رہے ہیں۔ ہر کافر سے لڑنا یہ کہ مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کافر آپ کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتا ہے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتا، تو مسلمان ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہیں۔ لیکن یہ باقی دنیا کے لیے ہے، جزیرۃ العرب کی صورتحال اور ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں، فَاعْلَمُوا، تو یقین جانو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکھوالا ہے، نعم المولا، بہترین رکھوالا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مددگار ہے۔ یعنی اگر یہ باز نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا مولا ہے۔ مولا کا مطلب مددگار، کہ اللہ تبارک و تعالی پھر مسلمانوں کی مدد کرے گا، ان کی نصرت کرے گا، اور مشرکین کو مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لیجئے اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ، انما غنیمتم من شیء، کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ان کے قرابت داروں، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا حق ہے۔ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اس سورت کے آغاز میں مال غنیمت کے بارے میں ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا گیا تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اب یہاں اس ضابطے کی تھوڑی سی تشریح بیان ہو رہی ہے، اس کی جزیات کا بیان ہے کہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان دشمن سے لڑ کر جو مال حاصل کریں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور صلح کے نتیجے میں بغیر جنگ لڑے مسلمانوں کو دشمن کا جو مال مل جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے انفال، جس کے نام سے یہ سورت موسوم ہے، اور پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، تو انفال کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، فے پر بھی ہوتا ہے اور غنیمت پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی غنیمت کا ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ جو مال دشمن سے لڑ کر تمہیں اللہ نصیب کرتا ہے، دشمن سے لڑ کر تم حاصل کرتے ہو جہاد کے ذریعے، تو وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ اور اس غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ تو تقسیم اس طرح کرنا ہے کہ پورے مال میں سے 5واں حصہ الگ کر دیا جائے گا، اس 5ویں حصے کو خمس کہا جائے گا، اور باقی جو مال ہے وہ مجاہدین میں، مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کی تقسیم کے بھی اپنے ضوابط ہیں جو مختلف روایات میں بیان ہوئی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے لِلرَّاجِلِ سَحْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَحْمَانِ، کہ پیدل مجاہد کو ایک حصہ ملے گا اور گھڑ سوار کو 2 حصے ملیں گے۔
ایک حصہ اس کا اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا آلہ جہاد کا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ گھڑ سوار کو 3 حصے ملیں گے۔ تو بہرحال پورے مال غنیمت کے اس طریقے سے 2 حصے ہوں گے کہ 5واں حصہ الگ کر دیا جائے گا، اور باقی جو مال ہے وہ مجاہدین میں اس طریقے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اب یہ جو 5واں حصہ ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو خمس کی تقسیم کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ خمس کیسے تقسیم ہوگا۔ خمس میں پہلا حق اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یہاں پر تبرک کے لیے ہے، برکت کے لیے ہے۔ اصل جو خمس جن کو دیا جاتا ہے ان کا ذکر آگے ہے۔ وَلِلرَّسُولِ، خمس کا ایک حقدار یا خمس جو ہے وہ رسول کے لیے خاص ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے۔ نمبر 3 یتامہ، یتیموں کو۔ نمبر 4 مساکین، مساکین کو۔ نمبر 5 وابن السبیل، اور مسافر کو۔ یعنی خمس کو ان 5 مصارف میں اس طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ خمس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کا نفقہ الگ فرما لیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کا، اور دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھی انہیں خمس میں سے اس زمانے میں حصہ ملا کرتا تھا، اور باقی جو مسلمانوں کے غریب غربات تھے، یتیم تھے، مساکین تھے، مسافر تھے، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، جو کہ اپنے گھر بار سے دور ہو اور اس تک گھر بار کی جانب سے کوئی مالی کمک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو، تو وہ بھی اپنے اس علاقے میں جہاں وہ مسافر ہے وہ غریب شمار ہوگا، تو اس کا بھی حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ثوابدید کی بنیاد پر مسلمان حاجت مندوں کی خمس کے ذریعے خبرگیری فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جس کا ذکر یہاں آیت کی شروع میں ہوا للہ وللرسول، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس میں فقہائے کرام کے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ طے تھا اس زمانے میں، وہی حصہ آج بھی الگ کر کے بیت المال میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کی خبرگیری پر خرچ کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر جمہور فقہاء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خمس کا یہ جو حق ہے یہ ساقط ہو چکا ہے، چونکہ اس کا تعلق رسالت سے تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب یہ حق نہیں رہا۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے بھی اسی طریقہ کار پر عمل کیا ہے۔ کسی خلیفہ راشد نے خمس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو اپنی طرف منتقل نہیں کیا۔ جب بیت المال میں جمع کروایا جائے گا تو پھر خلیفہ کی ثوابدید پر ہوگا کہ وہ تقسیم کرے گا۔ تو خلفائے راشدین کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے یا خلیفہ کی حیثیت سے خمس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں لیا۔ دوسرے نمبر پر قرابت دار ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرابت دار کون کہلاتے ہیں، یعنی جنہیں ہم آل رسول کہتے ہیں۔ تو آل رسول سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا، ہاشم۔ اسی طریقے سے ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب، تو یہ دونوں بزرگ تھے۔ ان کی جو اولاد ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دونوں کو ذوی القربہ کہا جاتا ہے، یہی آل رسول کہلاتے ہیں، اور انہی کے اوپر اس زمانے میں خمس کا وہ حق خرچ کیا جاتا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ذوی القربہ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب، ان دونوں کی اولاد۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہاشم کے اور بھائی بھی تھے، ایک مطلب تھے جن کا ذکر گزرا، اسی طریقے سے ایک بھائی ان کے عبد الشمس تھے، ایک بھائی ان کے نوفل تھے۔ عبد الشمس کے بیٹے امیہ تھے جن کی آگے اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے، جن کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے ذوی القربہ یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو عنایت فرمایا، تو جو بنو نوفل اور بنو عبد الشمس تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بنو نوفل میں سے جبیر بن مطعم تھے،
اور بنو عبد الشمس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ دونوں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، جس طریقے سے آپ نے بنو مطلب کو عنایت فرمایا ہے تو ہم بھی بنو مطلب کے اجداد کے بھائیوں کی اولاد ہیں۔ بنو ہاشم کو تو اللہ نے آپ کے ذریعے جو برتری عطا فرمائی ہے وہ ظاہر ہے کہ اظہر من الشمس ہے، وہ واضح ہے، لیکن اگر مطلب کی اولاد کو ملا ہے تو عبد الشمس اور نوفل جو کہ مطلب کے بھائی تھے ان کی اولاد کو بھی دے دیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ اسلام سے پہلے بھی میرے مددگار تھے اور اسلام کے بعد بھی میرے مددگار ہیں۔ تو دین کی نصرت کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا کہ انہیں ذوی القربہ کہا گیا، اور خمس میں سے باقاعدہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حق مقرر کیا۔ شیب ابی طالب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی دو خاندانوں کے حضرات محصور تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اس خاندان کے اسلام لا چکے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو اسلام تو اب تک نہیں لائے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے کمر بستہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر قسم کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ اور 3 سال شیب ابی طالب میں انہوں نے ہر قسم کی تکالیف اٹھائیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، چمڑے کھانے پڑے، گھاس کھانی پڑی، بچے بلکتے تھے اور قریش کھانا نہیں آنے دیتے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ذوی القربہ کو اس طریقے سے خمس میں سے حق دیا جاتا تھا۔ یاد رکھیے یہ اعزازی حق تھا، اس کے لیے ذوی القربہ کا حاجت مند ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اعزازی حق تھا، چاہے وہ غنی بھی کیوں نہ ہو لیکن انہیں اعزازی طور پر خمس میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ذوی القربہ کے حصے کا کیا بنے گا؟ تو جمہور فقہا کا یہی نقطہ نظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ذوی القربہ کا جو حق ہے وہ ساقط ہو چکا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جب خمس میں سے انہیں حصہ دینا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر واپس فرما دیا کہ میرے خاندان کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو حضرت علی کا اپنا یہی طرز عمل تھا، اور اسی بنیاد پر جمہور فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خمس میں سے اب جو رسول کا حصہ تھا یا جو ذوی القربہ کا حصہ تھا وہ اب نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی وجہ سے، اور جو باقی 3 حصے ہیں والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی جو حاجت مند مسلمان ہیں ان کی خبرگیری کے لیے امام المسلمین اس خمس کو استعمال کرے۔ کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو، ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ حکم پر عمل کرنے کے لیے ترغیبی بات ارشاد فرمائی جا رہی کہ دیکھو اس طریقہ کار پہ عمل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان کے دن یعنی بدر کے دن نازل کی تھی، جب 2 فریق آپس میں ٹکرائے تھے، یعنی مسلمان اور مشرکین مکہ۔ اور اس دن اللہ نے کیا نازل کی تھی؟ اللہ نے فرشتے نازل کیے تھے، اللہ کی جانب سے نصرت اتری تھی، اور کچھ آیات بھی اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو جو مسلمان ہوگا وہ اللہ پر بھی ایمان رکھے گا، فرشتوں پر بھی ایمان رکھے گا، قرآن کریم کی آیات پر بھی ایمان رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، تو غنیمت کے بارے میں تمہیں یہ جو قانون بتلایا جا رہا ہے تم اس کے اوپر پھر عمل کرو گے۔ یہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے ذریعے پکارا ہے، علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اپنے عبد پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عبد کا ذکر کیا ہے اور اپنی طرف نسبت کی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، یعنی حضور علیہ السلام کی عبدیت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ معبود کامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں۔ دنیا کی تمام تر عباد کو، بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو دیکھ کر اپنا عمل اختیار کرنا پڑتا ہے۔